تو پولیس والی کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. مجھے دونوں سائڈ سے پکڑا، دونوں آرمز کی سائڈ سے، اور جان کے مجھے نیچے گرایا اور مجھے ڈریگ کرتے ہوئے لے کے گئے. اتنے برے طریقے سے ڈریگ کیا اور میرے کپڑے بھی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیے. میں نے کہا میرے سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہونے دو. مجھے تو بتانے کی میرے خیال ہے، السلام علیکم پہلے تو آپ سب کو، مجھے تو پہلے میرے خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنی مس ہینڈلنگ کی گئی. میں وہاں پر پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شاید کسی کو نہیں پتا، کچھ میڈیا والوں کو شاید بات پتا ہو کہ جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جب اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پولیس والی نے پیچھے سے پکڑا، زور سے مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائڈ سے، لیفٹ آرم سے. پھر جب میں نے اسے پش کیا، میں نے اسے چھڑوا کے میں جیسے ہی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے یوں سراؤنڈنگس میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی، سارا میڈیا تھا. مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی اس وقت ظاہر اوبیسلی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ. انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کیوں کی؟ وائی دے ڈو دیٹ؟ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ، میں اوبیسلی اس سے میں اتنی اس سے اگریسو ہوئی تھی کہ میرے اگریسو ہونا بنتا تھا. ہم وہاں پہ ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہم نے وہاں ہم اسلحہ بارود لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے. تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والی کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا، لیکن میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں. لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائڈ سے پکڑا، دونوں آرمز کی سائڈ سے، اور جان کے مجھے نیچے گرایا ان لوگوں نے اور مجھے ڈریگ کرتے ہوئے لے کے گئے. اتنے برے طریقے سے ڈریگ کیا اور میرے کپڑے بھی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیے. میں نے کہا میرے سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہونے دو. ڈیم کیئر، انہوں نے میری کیئر ہی نہیں کی. انہوں نے میں جب وین میں مجھے زور سے جا کے پش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہاں ہیں، میری کیا چیز کہاں ہے، اور میرا موبائل بھی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے. میرے نیلز مارے، میرے سب جگہ میرے اتنا پین ہے، میرے مسلز ایشوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو میرے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی، نہ بھولنا چاہیے. تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کو. آئی ڈونٹ نو وہ ایکشن کب لیں گے ان چیزوں کا. ایز میم شیری نے جس طرح بتایا ہے کہ میں ریلی کا پارٹ نہیں تھی، ہم ایز اے سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ، اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی، نہ روڈز بلاک تھی نہ کچھ. ان کی جب ریلی نکل گئی میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم از کم 1 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی. اور سڈنلی مجھے شور کی آواز آئی، میں رکی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وین چلی گئی. تو میں فیس بک پہ بلکہ لائیو تھی، تو میں سب کو یہ بتائی تھی کہ اتنا خواتین کو اریسٹ کر لیا. تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے، مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک وین آ رہی ہے اب تم بھی ساتھ چلو گی. اور وہ 8 ہمیں 10-12 تھیں جنہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا. اور پھر میں نے ریزسٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ اتنا مس ہینڈل کریں کہ ان کے ارادے یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے. تو میں بڑا سائلنٹلی انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی گئی تھی تھانے. لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور 7-8 گھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے، میری فیملی کو، میرے بچے، ہم مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فیملی، ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا. اور پھر رات کو آئی تھنک 3 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا. لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لیے تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ہم ایز اے پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی رول نہیں. جنگل